اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ کس طرح اختیار کیا جائے اور نفس کو کیسے تقویٰ کے اصول و شرائط کا خوبر بنایا جائے اور اس کے اصول کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں اتنا سمجھ لیجئے پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ گناہ کے داعیہ پر نفس کو کنٹرول کر کے اس سے روکا جائے اور بلا ضرورت مباحات کے استعمال سے بھی بچایا جائے، اور جب نفس پر کنٹرول کیا جائے گا تو خود بخود تمام ظاہری و باطنی اعضاء بدن میں تقویٰ آ جائے گا۔ آنکھ، کان، قلب، پیٹ، شرمگاہ اور تمام باطنی اعضاء و اجزاء جسم اور نفس قابو میں آ جائیں گے۔ یہ بڑی تفصیلی بحث ہے جسے احیاء علوم فی الدین میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت سے 5 اعضاء کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں گناہوں سے بچایا جائے۔ وہ 5 یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، دل اور شکم۔ آنکھ، کان، زبان، دل اور شکم، پیٹ۔ اپنے دین و ایمان کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے ان اعضاء مذکورہ کو ہر گناہ، نافرمانی، حدود سے تجاوز کرنے سے روکنا ضروری ہے، اور جو شخص ان اعضاء مذکورہ بالا کی حفاظت کر لے گا تو بدن کے بقیہ اعضاء باطنہ بھی خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ان مذکورہ اعضاء سے متعلقہ امور کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور ان اعضاء کے لیے جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں اور ان سے حفاظت ضروری ہے ان کو مختصر بیان کیا جائے گا۔ آنکھ کے متعلقہ امور کا بیان۔ تمہارے لیے آنکھوں کی حفاظت ضروری و لابودی امر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حفظ نظر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آنکھ تمام فتنوں کی جڑ اور سبب ہے، لہٰذا نظر کی حفاظت کے لیے 3 رہنما اصول بیان کیا جاتا ہے، جس سے انشاءاللہ نظر کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ پہلا اصول قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ النور کی آیت ہے: اے نبی، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکات و سکنات سے باخبر ہیں۔ جان لو کہ یہ آیت مذکورہ میں غور و فکر کے بعد 3 نایاب نکتے معلوم ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تادیب، تنبیہ اور تہذیب تینوں کو جمع فرمایا۔ تادیب کے معنی تو ادب سکھانے کے ہیں۔ آیت بالا میں فرمایا یغض، امر کا صیغہ استعمال فرمایا، اور امر کی صورت میں غلام پر مالک کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تعمیل ادب نہیں کرے گا تو اس کا شمار بے ادب لوگوں میں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ غلام مجلس آقا میں حاضری سے محروم ہو جائے گا اور نہ ہی آقا کا سامنا کر سکے گا۔ لہٰذا اس نقطے سے یہ سمجھ آیا کہ آقا کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے اور یہی ادب کا تقاضا ہے۔ تنبیہ، ان الفاظ میں فرمایا ذالک ازکی لہم۔ اس آیت کے 2 معنی ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ غض بصر سبب ہے پاکیزگی قلب کا، کیونکہ زکوٰۃ کے ایک معنی طہارت کے بھی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے غض بصر مومنوں کی نیکیاں اور حسنات بڑھانے کا باعث بنتا ہے، کہ زکوٰۃ کے معنی نعمت میں بڑھوتری اور اضافے کے بھی ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ غض بصر دل کی پاکیزگی اور حسنات میں اضافہ کا سبب ہے۔ اور وجہ اس حکم کی یہ ہے اگر نظر کا آزادانہ استعمال رکھو گے اور نگاہیں نیچی نہیں رکھو گے، بسا اوقات یہ نظر فضول اور لایانی چیزوں پر پڑے گی، جو پھر رفتہ رفتہ حرام شے پر پڑنے لگے گی۔ پھر اگر قصداً حرام کو دیکھو گے تو یہ بہت سنگین گناہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارا دل اس حرام پر لگ جائے اور تم تباہی و بربادی کا شکار ہو جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے
کہ جب بندہ کسی چیز پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے اثر کو ایسے ہی تیزی سے قبول کرتا ہے جیسے چمڑا دباغت کے بعد رنگ ہو، اور اگر وہ شے حرام نہ ہو بلکہ حلال اور مباح ہو تو ممکن ہے کہ تمہارا دل اس میں مشغول ہو جائے اور دل میں نئے نئے وساوس و خیالات جڑ پکڑنے لگیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو ان وساوس سے تم عملی طور پر تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے، لیکن نقصان یہ ہوگا کہ نیکیوں کے کرنے سے محروم رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم بلا وجہ کسی طرف نظریں نہیں ڈالو گے تو بس ہر فتنہ اور خطرہ سے مامون محفوظ رہو گے اور طبیعت میں نشاط و تازگی محسوس کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کو یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: نظر حرام سے اپنے آپ کا اہتمام سے بچائے رکھو، کیونکہ وہ دل میں ایسی شہوت پیدا کرتی ہے کہ انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوات اور حرام لذات سے حفاظت کا بہترین عمل غض بصر ہے، یعنی نظر کی حفاظت ہے۔ بہرکیف جب تمہاری نظر ہمیشہ حفاظت میں رہے گی اور بلا ضرورت اور لایعنی کاموں میں نہیں پڑے گی تو تمہارا دل وساوس و خیالات کی آماجگاہ بننے سے محفوظ رہے گا اور خطرات سے تم محفوظ ہو کر کسب حسنات میں منہمک رہ سکو گے۔ تحدید کے لیے فرمایا اور ایک جگہ فرمایا قرآن کی آیتیں ہیں، اور مذکورہ دونوں آیات اصحاب تقویٰ اور اہل خشیت کے تحدید کے لیے کافی ہے۔ حفاظت نظر کے لیے دوسرا اصول، حفاظت نظر کے لیے دوسرا اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہے، اجنبی عورت کی اعضائے محاسن کی طرف نظر ڈالنا شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اس تیر کے استعمال کو ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کا مزہ عطا فرمائے گا جو اسے سرور بخشے گی۔ عبادت میں حلاوت اور لذت ہونا زاہدین کے نزدیک نعمت عظمیٰ ہے، اور مذکورہ بالا حدیث پر عمل کرنے میں جس چیز کا وعدہ فرمایا گیا بالکل مجرب ہے، اور اس عمل پر قریب آ جائے اور اس پر عمل کرنے والے کو اس کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ لہذا جب وہ نظر کی حفاظت کرے گا تو اسے عبادت کی صحیح حلاوت نصیب ہوگی۔ نظر کی حفاظت کا تیسرا اصول یہ ہے، غور و فکر کرے کہ قیامت میں ان اعضاء سے کیا کام لیا جائے گا، اور اگر یہ اعضاء روز قیامت اپنے کام کے قابل نہ رہے تو کس قدر حسرت و ندامت ہوگی۔ جب دل میں یہ خیال و فکر جاگزی ہو جائے گا تو ان اعضاء کی نگرانی ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں جنت کے باغات و محلات میں چلنے کے لیے بنائے، ہاتھ جنت میں شراب و طہور کے چھلکے ہوئے جام پکڑنے اور جنت کے پھل توڑنے کے واسطے بنائے، آنکھیں دیدار الہی کا جام پینے کے لیے عطا کی ہیں، اور اس طرح بقیہ تمام اعضاء کو بھی علیحدہ علیحدہ امور کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اور مذکورہ بالا مقاصد دارین میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقاصد ہیں، لہذا ان اعلیٰ مقاصد میں استعمال ہونے والے اعضاء کو نازیبہ حرکات اور فضول خیالات سے بچانا چاہیے۔ اگر تم نے مذکورہ بالا تینوں اصولوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تمام فضول و ناجائز حرکات سے محفوظ رہو گے۔ یہ پہلا جو 5 اعضاء بتائے تقویٰ کے لیے جن کا ضروری ہے کہ وہ ان اعضاء کی حفاظت کرے، اس میں ایک آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل اور شکم۔ تو ہم نظر کی حفاظت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جس پر پڑ جاتی ہے تو انسان کے دل میں وہ چیز عکس ہو جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ جائز چیز کو بھی بلا وجہ دیکھنے سے منع فرمایا، یعنی مباحات سے بھی بچنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ اس کو دیکھو گے وقت کا ضیاع ہے۔
ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے سے پھر کوئی اور ایسی وساوس آپ کے دل میں آ جائے، اس کی وجہ سے آپ کا نیکی ضائع ہو جائے۔ اس کو سوچنے اور وساوس آنے کا جو وقت اس میں لگ جائے گا، اس وقت میں آپ کوئی نیک عمل کر لیتے۔ تو یہاں تک کہ جو متقی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مباحات کو بھی دیکھنے سے بچیں۔ اگرچہ دیکھنا جائز ہے، اس کو دیکھنے سے بچیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعۃ الاسلامیہ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی تھے، ان کے بارے میں غالباً میں نے پڑھا یا سنا، فرماتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی ماں کو بھی غور سے نہیں دیکھا، اتنا زیادہ شرم و حیا والی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جس شعبے میں چل رہے ہیں، ہمیں تو خصوصاً اس کے لیے احتیاط کرنا چاہیے، اس کی احتیاط کرنا چاہیے کہ آدمی ہم اپنی نظر کو بالکل حفاظت سے رکھیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ معلوم ہوا کہ زبان ہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ یہاں سے اس کے بعد زبان کی حفاظت بھی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور فضولیات دوسرا کان ہے، تیسرا جو ہے زبان بیان کیا، پہلا نظر، دوسرا کا کان کے متعلقہ امور کے بیان۔ کان کی سماعت کو بھی لایانی کے سننے سے بچانا ضروری ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ روایات میں ہے سامع بھی متکلم کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس کے گناہ و ثواب میں سامع بھی شریک ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ برائیوں اور فضولیات کے سننے سے بھی دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے عبادت میں لازماً رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اب کوئی گناہ کی بات کرے گا، وہ سنے گا، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اب کوئی غیبت کرے، سننے والا بھی گناہ گار۔ اب کوئی گانا گائے، سننے والا بھی گناہ گار۔ اسی طرح کوئی تلاوت کرے، سننے والا بھی ثواب کا مستحق۔ تو گویا سننے والا بھی اس کہنے والے کے برابر ہے، اور جب وہ بری باتیں سنے گا یا فضولیات کو سنے گا، وہ باتیں کان کے ذریعے دل میں اتر جائیں گی، اور پھر وسواس آئیں گے، وسوسے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ان وسوسوں کی وجہ سے آپ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اے برادر عزیز، یہ بھی جان لو، انسان کے دل و دماغ تک جو بھی کلام پہنچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پیٹ میں کھانا، اور بعض کھانے مضر اور بعض مفید ہوتے ہیں۔ مفید کھانے جس کی غذا بنتے ہیں اور جسم کی غذا بنتے ہیں، اور مضر کھانے زہر کی طرح برے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اچھا اور پاکیزہ کلام ایمان کے تازہ ہونے کا باعث بنتا ہے، جبکہ گندا اور برا کلام ایمان کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ طعام کے بنسبت کلام کا اثر زیادہ اور پائیدار ہوتا ہے، کیونکہ مضر کھانا تو معدے میں ایسے اثرات کو نیند یا کسی دوا سے ختم کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کچھ دیر کے بعد خود ہی مضر کھانے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ باتیں انسان کے دل میں اس طرح جاگزیں ہو جاتی ہیں کہ نکالے نہیں نکلتی، اور اکثر شعبۂ قسمت وہ بری اور خراب باتیں ہوں تو ان کا تصور ہمیشہ برائیوں میں ڈالے رکھتا ہے، اور دل وساوس کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ قلب کو خیالات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے حق تعالی شانہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وساوس و خیالات بعض اوقات فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی قوت سامعہ کا صحیح استعمال کرے اور فضول اور لایانی کے سننے سے اعتراض کرتا رہے تو بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اہل دانش کے لیے اس میں غور و فکر کافی سامان ہے۔ ہم خود بھی غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کان کے استعمال میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بظاہر کہنے والا بعض دفعہ سمجھے گا ایک معمولی بات ہے، لیکن وہ بات آپ کے دل میں لگ جاتی ہے اور وہ آپ کو متاثر کرتی ہے۔ کہنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ عورتوں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے شوہر کے سامنے دوسری عورتوں کی خوبیاں بیان نہ کریں۔ وہ تو ایسے ہی کر دے گی، فلاں شادی میں گئی تھی، فلاں کو دیکھا، ایسی تھی ویسی تھی فلاں،
اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوا، اور یہ اسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ عورت جو سنا رہی ہے اپنے شوہر کو، اسی عورت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد زبان کی حفاظت کی بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور فضولیات کے کہنے سے اسے بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمام تر فساد اور حباست زبان کے ذریعے سے ہی پھیلتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رحمۃ اللہ علیہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ۔ یونس بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں بصرہ کے گرم ترین شہر میں گرمی کے زمانے میں روزہ کی اہمیت تو رکھتا ہوں، روزہ کی ہمت تو رکھتا ہوں، البتہ فضول گوئی سے زبان کو قابو کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یعنی زبان بہت خطرناک ہے، اس کو سنبھالنا آسان بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ زبان ہی سب سے خطرناک چیز ہے، اور اس کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے، اور اس پر کنٹرول کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں اس کی حفاظت سے متعلق 5 اصول بیان کرتے ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب انسان روزانہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دن بھر تو سچائی اور وہ راستی پر قائم رہ کر فضول گوئی سے احتراز کرنا، کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو غلط راہ پر پڑ گئی تو ہم بھی کجرویوں پر آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ زبان کی باتیں اعضاء انسانی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پاکیزہ کلام تو قرب خداوندی کا سبب بنتا ہے، جبکہ گندہ کلام ذلت و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب تمہارے دل میں تنگی اور جسم میں کاہلی و سستی اور رزق میں کمی ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم نے کچھ لایانی اور بیکار باتیں کر لی۔ اب اندازہ لگائیں کہ فضول باتوں سے کتنا اثر پڑتا ہے زندگی پر، کتنا بچنا چاہیے فضول باتوں سے۔ دوسرا اصول یہ کہ وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اس کو ذکر الہی میں گزار دو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ اکثر باتیں لایانی اور بیکار ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے تمہاری قیمتی متاع وقت نکل جاتا ہے۔ حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ کہیں بالا خانے کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کے مالک سے سوال کر بیٹھے کہ اس بالا خانے کی تعمیر کو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن سوال کرتے ہی انتہائی ندامت سے اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا، اے مغرور نفس، تو لایانی میں اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتا ہے اور بعد میں اس فضول بات پر سال بھر روزے رکھے۔ صرف یہ پوچھ لیا کہ کتنا عرصہ ہو گیا، اس پر ان کو تنبیہ ہوئی کہ یہ فضول بات ہے، اور 1 سال روزہ رکھا۔ درود شریف پڑھا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس متاع عزیز کی قدر کرتے ہیں اور اصلاح نفس میں لگے رہتے ہیں، جبکہ نہایت ہی بدقسمت لوگ ہیں وہ جنہوں نے زبان کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے اور وہ لغویات میں مشغول ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ زبان کی حفاظت سے اعمال صالحہ محفوظ رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے بے پرواہ اور اسے بے لگام چھوڑنے والے ہمت ہمہ وقت لایانی اور فضول یا وہ گوئی میں مبتلا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے غیبت کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے، بسیار گو ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور غیبت سے اعمال صالحہ ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جیسے آسمانی بجلی تباہی پھیلاتی ہے، اور غیبت کرنے والے کے اعمال ایسے ضائع ہوتے ہیں جیسے کہ منجنیق میں رکھے ہوئے پتھر جنہیں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوروں کی ایک تھیلی اسے بھجوا دی اور کہلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا ہے، یہ ان کا معاوضہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میرے نزدیک
نزدیک غیبت جائز ہوتی تو اپنی ماں کی غیبت سب سے زیادہ کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں، یعنی میری ماں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ایک مرتبہ ان کی نماز تہجد قضا ہو گئی، اس پر آپ کی اہلیہ نے کچھ عار دلانے کی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا آج رات ایک پوری جماعت نے قیام اللیل کی اور نوافل میں مصروف رہے، لیکن صبح کو میری غیبت کر دی تو اس جماعت کی ساری رات کی عبادت روز قیامت میرے میزان اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ زبان کو محفوظ رکھنے سے انسان ہر طرح کے فتنے و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے ایسی باتیں مت کرو جنہیں سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کسی فساد سے بچانے کے لیے بے لگام مت چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے میں بہت تیز ہے، اور یہ زبان تو قلب انسانی کی دلیل ہے، زبان تو قلب انسانی کی دلیل ہے جو لوگوں کی عقل مندی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ابی متی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی زبان کمینگاہ میں چھپے شیر کی طرح ہے، جو ہی اسے موقع ملے تو حملہ کرے، لہذا اس زبان کو خاموشی سکوت کی لگام دو گے تو تم تمام آفات سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی زبان کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ پانچواں اصول، آخرت میں عذاب کا ایک سبب زبان کی حفاظت نہ کرنا بھی ہوگا، لہذا اس بات کا تصور کیا جائے اور اس کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب کا احساس کیا جائے، کیونکہ تمہارا تمام کلام یا تو ناجائز و حرام ہوگا یا لا یعنی۔ اگر حرام ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے، اور اس دوزخ کے سہار انسان میں نہیں ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معراج کی شب میں نے ایک جماعت کو جہنم میں مردار کھاتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حاملین قرآن کریم علماء قرآ اور طلباء علم دین کے غیبت سے اپنی زبان کو بچانا اور عوام الناس کو اپنی زبان غیبت سے چبانا مت، ورنہ جہنم کے کتے تمہیں چبا ڈالیں گے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیبت ہدایت کی روشنی سے دل کو ویران کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ آگے لکھتے ہیں مباح کلام کے بلا ضرورت ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات، یعنی ضرورت پر بھی آدمی کم سے کم بات کرے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جب ایک چیز جائز ہے اس کو کرنا، اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرما رہے ہیں یہ گفتگو تو ناجائز و حرام کلام سے متعلق تھی، جہاں تک حلال و مباح کلام کا تعلق ہے تو وہ بھی بلا ضرورت ٹھیک نہیں۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کرامن کاتبین کو ہماری تمام گفتگو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو ان کا خیال کرتے ہوئے انہیں بلا ضرورت لکھنے کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران اس کے پاس تیار کھڑا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتنی خراب بات ہے کہ ہمارا نام اعمال فضولیات و لغویات سے بھرا ہوا ہو اور احکم الحاکمین کے حضور پیش ہو، لہٰذا بندہ کو بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بیکار باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ تیری تمام گفتگو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب آپ بھی سوچیں کہ اگر کوئی بڑائی ہو، جیسے ہم کلاس میں بیٹھے ہوں یا ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوں، ہم باتیں کر رہے ہوں، اب حضرت آ جائے، حضرت پوچھ لے بھائی جو تم نے باتیں کی ہیں منعن مجھے بتاؤ، ہمارا کیا حالت ہو؟ ہم خود سوچیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم جب بیٹھتے ہیں تو کون سی باتیں کرتے ہیں، بتا سکیں گے؟ اب جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ تو ایک انسان ہے، اس انسان کے ادب کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے، تب اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش کریں گے اپنے؟ اللہ حفاظت کریں۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ حشر کے روز بندہ کے اعمال اسے پڑھ کر سنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمام مخلوقات کے سامنے، جبکہ میدان حشر کی شدتیں ہوں گی، پیاس سے انسان تڑپ رہا ہوگا، جسم کپڑوں سے آری بھوک سے بےتاب، کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخلہ رکا ہوا ہوگا، کسی قسم کی راحت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ ایسے حالت میں ایسے نام اعمال کو پڑھنا کس قدر اذیت کا باعث ہوگا جس میں لغویات بھری ہوئی ہوں۔ لہذا سوائے اچھے کام میں غلط اور بےہودہ کلام سے ہمیشہ اعتراض کرنا ضروری ہے، اور اس بےہودہ باتوں کی وجہ سے تاخیر بھی ہوگی، اس کی وجہ تاخیر بھی ہوگی، اور ایسے پریشانی میں کون چاہے گا میں تھوڑی دور رکوں، وہ تو جلدی کرے گا۔ چوتھی وجہ یہ کہ فضولیات اور بےہودہ گوئی پر بندہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لعنت ملامت کی جائے گی، اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا تو شرمندگی ہوگی۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا میں لغویات و لایانی سے بچنا ضروری ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو لایانی سے روک کر رکھو، کیونکہ ان کا حساب کتاب بہت طویل ہوگا۔ لہذا نصیحت کے متمنی کے لیے مندرجہ بالا 4 اصول کافی و دافی ہیں، اور جس کو تفصیل دیکھنا ہو تو ہماری کتاب اسرار و معاملات دین میں دیکھ لے، جس میں مکمل تفصیل اور شرح موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، اس کا تبصرہ ہے۔ کیا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، باقی پھر کبھی پڑھ لیں گے، دیر ہو جائے گی زیادہ۔ یہ عنوان لمبا ہے۔ ہم نے کیا کیا پڑھا؟ نظر، کان اور زبان، دل اور شکم رہ گیا۔ یہ 5 اعضائیں ہیں جو زیادہ اہم ہیں۔ تقویٰ جو کہ اختیار کرنا چاہتا ہو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان 5 اعضاء کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان اعضاء کو احتیاط سے استعمال کرے۔ نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ کان جس سے ہم صرف سننے کا کام لیتے ہیں، یہ سننے کا بھی کتنا خطرناک ہے۔ یہ سننا ہے، وہ سننے سے ہی آدمی کتنا نقصان میں چلے جاتا ہے۔ اور یہ زبان جس کو انسان استعمال کرتا ہے، بعض بزرگ فرماتے ہیں اس زبان کے خطرناک ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو 32 دانتوں کے درمیان دبا کے رکھا۔ 32 دانت ہے اس کے اندر رکھا ہے محفوظ کر کے، تاکہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں پڑھ رہا تھا اسی کتاب میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ انسان ظاہری علم حاصل کرنے میں بہت تقدم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ظاہری اعمال کے لیے بھی تقدم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ظاہری اعمال جن کو گناہ شمار کیا گیا ان سے بچنے کی بہت تقدم کرتا ہے۔ اب جو ظاہری اعمال ہے جن کو گناہ شمار کیا گیا اس سے بچنے کی تقدم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے اس کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا، اس کے بدلے جہنم کے وعید۔ لیکن یہ حضرت انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے، جیسے ظاہری اعمال کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی اعمال کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ جیسے ظاہری اعمال کا علم حاصل کرنا فرض واجب ہے، اسی طرح باطنی اعمال کا علم حاصل کرنا فرض واجب ہے، کیونکہ صرف ظاہری اعمال کرنے سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ باطنی اعمال کا اصول بھی ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ ظاہری اعمال ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کن اعمال کو کرنے سے فضیلت زیادہ ہے، ہم ان اعمال کو کرتے ہیں، اور جن اعمال کو کرنے سے گناہ ہے، عذاب زیادہ ہے، ان سے زیادہ بچتے ہیں۔ اسی طرح باطنی اعمال کے بارے میں بھی اسی طرح علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ عمومی حالت یہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شعبے میں بھی جو انسان ہے اس کو باطنی علوم کا حصول بھی اس پر واجب ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو حاصل نہیں کرتا تو وہ خدا نخواستہ خوش فہمی میں مبتلا ہوگا، لیکن وہاں اس کا انجام کچھ اور ہوگا،
وہ سوچے گا میں بہت نیک اعمال کر رہا ہوں، اور وہ سمجھے گا میں جنتی ہوں، اور خدا نخواستہ وہاں گیا تو پتہ چلا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ اخلاص باطنی عمل ہے، ریاکاری باطنی عمل ہے۔ اخلاص پر جنت ہے، ریاکاری پر جہنم ہے۔ اب آدمی جنت حاصل کرنا ہے تو اس کو اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ جہنم سے، ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے تاکہ وہ جہنم سے بچے، تو اس کو ریاکاری کون سی بلا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب شکر یہ باطنی ہے، یہ زبانی نہیں۔ آپ نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ کوئی شکر وکر نہیں، اصل شکر دل سے۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے رہے، اور ناشکری کرنے سے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، میرے بندوں میں تھوڑے سے ہیں جو شکر کرنے والے۔ شکوہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، زیادہ ہونا چاہیے شکر، آپ لوگ تھوڑا کرتے ہیں، اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ناشکری کو اللہ نے پسند نہیں کیا، شکر کرنے کو پسند کیا۔ اب شکر کرنا کیا چیز ہے، کہاں شکر ادا کرنی چاہیے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور ناشکری کا نقصان کیا ہے، ناشکری کسے کہتے ہیں، کیا کریں گے تو ناشکری کہلائے گا، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سارے باطنی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بظاہر سمجھ رہا ہوگا میں تو ناشکرا نہیں ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ کہا نعمت کا غلط استعمال بھی ناشکری ہے۔ ہم کتنی نظر کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم غلط چیزیں، اس قلب جس کے اندر فرمایا اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کا نور اترتا ہے دل کے اندر، اس دل میں ہم کیسی کیسی چیزیں بٹا لیتے ہیں۔ ضروری ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے۔ عمومی حالت ہماری یہ ہے، ہم ظاہری اعمال کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن باطنی اعمال کی فکر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ میں کیا بتاؤں، ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ہم نے اخلاص پر بات کری، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ آیا بچہ ہمیں اخلاص سکھانے کے لیے۔ ہم تو سکھانے نہیں آئے، ہم تو اپنا سبق پکا کر رہے ہیں۔ انسان سوچ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی بقرعید کا دن گزرا، ایک ہفتہ ہوا ہے بقرعید کو۔ اب جو بقرعید میں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے آپ بتائیں؟ ظاہری علم ہے، کچھ بھی نہیں جاتا۔ گوشت بھی آپ کھا جاتے ہو، خون دھو کے ضائع کر دیتے ہو، جو چیزیں پھینکنے کی وہ پھینک دیتے ہو، جاتا کیا ہے؟ وہ باطنی علم جاتا ہے، جو آپ نے سیکھا کہ اللہ کے یہاں وہی قربانی قابل قبول ہے جو خالص کس کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے کہ ماموں کے اتنا بڑا جانور آیا تو بھانجے کا اتنا بڑا آنا چاہیے، اور پھر جانور کا ریٹ بتاؤ تو تھوڑا بڑھا کے بتاؤ۔ انسان سوچے، ہم سوچتے نہیں ہے نا کہ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے۔ ذرا سا بھی گڑبڑ ہو گیا تو اس کو قربانی قابل قبول نہیں ہے، لیکن دکھنے میں بہترین، لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے، سارا گوشت اس نے بانٹ دیا۔ وہ کیوں بانٹ دیا، وہ تو وہی جانتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے نیکی گناہ میں بدل جاتا ہے۔ اس کا تعلق باطن سے، اس کا تعلق باطن سے۔ ایک انسان ہے، بظاہر وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کسی کی نفرت اس کے دل میں جگہ بنا کے بیٹھی، اس نفرت کی وجہ سے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ سوچتا ہے نہیں، اس نے میری حق تلفی کری ہے، اس لیے میں اس سے نہیں ملتا، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ قطع رحمی کی کتنی سخت وعید آئی ہے، وہ سمجھ رہا ہے نہیں میں صحیح ہوں، مجھ کو بات کرنا ضروری ہے، میں کیوں کروں گا؟ لڑائی اس نے کری، یا وہ کہتا میں بڑا ہوں، میں کیوں بات کروں؟ وہ کہتا میں چھوٹا ہوں، بڑے کو پہل کرنا چاہیے، بڑا سکھائے گا نا چھوٹے کو کر کے۔ اللہ کے یہ حضور قابل قبول ہے، حضور قابل قبول ہے۔ یہ باطن کا تعلق، اس کا تعلق باطن سے، اس کا تعلق باطن سے۔ قطع رحمی کرنے والے کی اعمال قبول نہیں ہوتے، یہ سخت بات ہے۔ اور جو صلح رحمی کرتا ہے، رشتہ داری بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے رزق بڑھانے کا۔ تو اس کا تعلق باطن سے ہے، تو بھائی اس کی کتنی اہمیت ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرف سے ہماری لاپرواہی ہو رہی ہے، ہمیں اس کی آگاہی ہو، ہم اس کی فکر کریں اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس امت کے لیے، جو امت آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
زندہ اس دنیا میں پھر رہی ہے، کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے، عقل شعور میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کریں، ورنہ یہ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی کام کرے اپنی عزت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا مذاق ہے۔ تو بھئی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا تو آسان ہے، بچنا یہ باطنی گناہوں سے بچنا، ظاہری گناہوں سے بچنا، یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے آدمی علماء فرماتے ہیں نا، چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ بچتا رہے، اور ہو جائے فوراً استغفار کرے۔ کسی کو پوچھ کے تو کرنا نہیں استغفار کہ بھائی استغفار کر لو، یا کوئی ٹائم تو مقرر نہیں کیا، رات کے 1 بجے آنکھ کھلی تو استغفار نہیں کر سکتے، بھائی وضو کر کے آؤ گے، بیوی سے دور ہو جاؤ گے پھر استغفار کرو گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں، جس حال میں بھی کر لو، دل میں کرو، زبان سے نہیں کرتے ہو، جہے خیال آیا استغفار کرو، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ اس شخص نے کیا کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، دعا قبول نہیں ہوئی، یا اللہ کیا مسئلہ ہے کہ دعا ہی قبول نہیں ہوئی؟ کہا تمہارے درمیان ایک گنہگار گار ہے، اس کو اس سے نکالو پہلے، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی جو گنہگار گار ہے وہ نکل جائے، وہ نکلا تھا کیا؟ اس نے کوئی شور مچایا تھا؟ نوحہ کیا تھا، اے میری وجہ سے تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو شرمندگی ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیا، جس سے اصل حقیقی جس سے رابطہ رکھنا تھا اس سے رابطہ کر لیا، جب اس کا رابطہ جڑ گیا بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یہ کیا ہوا، نکلا تو کوئی نہیں، یہ بارش کیسے ہو؟ کہا جس کی وجہ سے بارش روک دی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو ہمارے حالات خراب ہیں نا، ہم پریشان کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور ہو گیا، ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عاطفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ سونے سے پہلے آدمی محاسبہ کرے، مراقبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا۔ یہ کرنے سے عادت پڑے گی اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے بڑھا دے گا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے ماشاء اللہ کافی بڑا ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پتہ نہیں چلتا، لیکن کوشش کرنے سے ہوگا۔ کھائے گا نہیں، کھیلے گا کودے گا نہیں، ایک جگہ بیٹھا رہے گا، بڑا ہوگا کمزور ہو جائے گا، لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا یار، اتنا عرصہ ہو گیا، چھوٹا سا ہی ہے، ہڈیاں اس کی کمزور ہیں، قد بھی نہیں بڑھ رہا، تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سمجھ رہے ہیں صحیح ہیں لیکن حقیقت میں کمزور ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، صحت بھی کمزور ہے، یہ بھی تو نیک اعمال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے یہاں ہم نے یہ ترتیب بنایا ہر انگریز مہینے کے تیسرے ہفتے خانقاہ میں، چونکہ ہمارا خانقاہ تو مسجد کے ساتھ ہی ہے، اس میں یہ آسانی کا مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، قیام اللیل اعتکاف کی نیت سے عشاء کے بعد سے صبح اشراق تک، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، وہاں عشاء کے بعد سے اعمال کرتے ہیں، کچھ اعمال کے بعد تھوڑا وقفہ دیتے ہیں کھانے کے لیے، کیونکہ اکثر احباب کام وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو وہ کھانا کھا لیں اور پھر تھوڑا اعمال کر کے پھر رات کو سونے کا وقفہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ دن بھی اتوار کا دن ہے، پھر مصروفیات ہوں گی تو تھوڑا وقت آرام کر لیں، پھر تہجد میں اٹھا دیتے ہیں، فجر کی نماز، اشراق کے بعد ناشتہ، اس کے بعد آرام کریں یا گھروں میں چلے جائیں۔ اس کے لیے خود بھی کوشش کریں، دوسروں کو دعوت دیں، دعوت دینے میں کبھی بخل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کے نہیں دینا چاہیے آئے گا نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا سیل مین جو ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے جاتا ہے یار خریدے گا نہیں خریدے گا، ٹائم پاس ہو گیا، وہ کیا کہتا ہے نہیں یار کوشش کر کے دیکھتا ہوں، کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم مخلص ہیں تو ہمارے پاس لسٹ ہو ساتھیوں کی، کیا ہو، اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم مخلص ہیں تو ہمارے پاس لسٹ ہو، اس لسٹ میں سے ہم ہر مہینے کچھ ساتھیوں کو دعوت دیں، سارے کو اگر نہیں دے سکتے، موبائل کا مسئلہ ہے، پیکج نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، کچھ کو دیں، اگلے مہینے پھر کچھ کو دیں، اگلے مہینے کچھ کو دیں، جب ختم ہو جائے پھر کچھ کو دیں، مہینے میں ایک رات تو ہے، یہ تھوڑا تھوڑا عمل آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور کوئی آ گیا اور آپ خود نہ آ سکے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، اس کے آنے سے آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ،
کوشش کریں اپنے ڈائری میں ہو، موبائل میں ہو، واٹس ایپ میں ہو، لسٹ بنا لیں۔ واٹس ایپ میں جو نمبر سیو ہے نا موبائل میں، ان میں سے جیسے شیئر کرتے ہیں نا، نمبر شیئر کرتے ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے کر لیں، 10 پھر 10 پھر 10۔ جب آپ کریں گے آپ کو واٹس ایپ میں جائیں، اسی میں دوبارہ ڈائریکٹ نمبر میں کلک کریں، ڈائریکٹ ڈائل پہ چلے جائے گا، تو ڈائل کریں، اس سے بات کریں، وائس کر دیں۔ وائس ہم نے ایک گروپ بنایا ہے صرف اسی لیے، اس میں کوئی پوسٹ نہیں کرتا، بس جیسے اگلے ہفتے مجلس شروع، اگلا ہفتہ ہمارا یا ہفتے کا دن جو اگلا ہفتہ کا ہے، تو ہم اس ہفتے سے کل سے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر میسیج چلانا شروع کریں گے یاد دہانی کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلی دفعہ اس گروپ میں، جو احباب چاہتے ہیں جن ساتھیوں کو ایڈ کرنا تاکہ ان کو بھی اطلاع ملے، آنا نہیں آنا بات کی بات ہے، تو ان کو اس گروپ میں ایڈ کر لیں اجازت لے کے، بغیر اجازت کے نہیں۔ پہلے ان کو بتائیں کہ بھائی ثاقب بھائی میں آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر رہا ہوں، اس میں کوئی پوسٹ نہیں ہوتا، بس قائم الليل کے بارے میں ایک ہفتہ پہلے سے اطلاع دی جائے گی، اور آپ لوگوں نے کوئی پوسٹ نہیں کرنا، وہ جو کر رہا ہے وہی کرے گا صرف اطلاع کے لیے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی فون کر دیں، آپ اس گروپ میں اپنا نمبر، اس کا نمبر بھیج دیں، اس کا تعارف بھیج دیں، آپ کی معرفت سے اس سے رابطہ کیا جائے گا، بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، میں فلاں بات کر رہا ہوں، فلاں صاحب نے آپ کا نمبر دیا تھا، ہم نے کہا آپ کو یاد دہانی کرا دیں، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ آپ مصروف ہیں نہیں کر سک رہے، آپ اس گروپ میں ڈال دیں، جو رابطہ کر لے گا، جو رابطہ کرے گا وہ بتا دے گا میں نے فلاں سے رابطہ کر لیا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو دوسرا بھی رابطہ کر لیا، وہ پریشان ہو 3 بندوں کا فون آ گیا ہے 2 دن میں، تو کوئی فون نہ کرے، یہ جو کرے گا اس کے ایک ہی ذمہ ہے، ایڈمن کے ذمہ ہے، وہ کرے گا، آپ لوگوں کے ذمہ نہیں۔ آپ کرنا چاہیں پرسنل کریں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا آپ جانتے ہیں کوئی ساتھی ہے خانقاہ سے جڑتا ہے، آپ کو معلومات ہے، آپ اس کا نمبر ڈال دیں، کہیں ان سے رابطہ کر لیں، ہم رابطہ کر لیں گے، بس ایڈ ویڈ نہیں کریں گے اس کو، بس رابطہ کریں گے، اطلاع دے دیں گے۔ یہ سب ذرائع ہیں نیکی کے، یہ سب ذرائع ہیں۔ آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے پروڈکٹ، وہ اس کو سیل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ کسی زمانے میں ایڈورٹائزنگ کے 2-4 طریقے تھے، آج تو اتنے طریقے ہیں، آدمی سوچے تو کافی دیر لگ جائے گا، یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، کتنے ذرائع آ گئے۔ تو اسی طرح ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن جب سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو وجود دے دیتا ہے، تو یہ اب ہمارے ذمہ ہے، ہم سوچیں، کوشش کریں، اللہ ہم سے کام لیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، ذکر بھی کرا دیں۔